اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 98 تا 111 میں قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کی تلقین۔ قرآن کی کسی آیت کو دوسری آیت سے صرف اللہ ہی تبدیل کر سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مشرکین کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن تو کوئی انسان سکھاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس کا جواب، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا تو اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہوگا۔ یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یقیناً ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس شیطان کا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اس شیطان کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ۔ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور یہ آیت نازل کرنے کی مصلحت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تو یہ کافر اس تبدیلی پر آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ خود اپنے پاس سے بنا لائے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہاں آیت سے مراد کوئی ایسی آیت ہے جس میں شرعی حکم ہو اور جسے بعد میں حکمت کے تحت تبدیل کر دیا گیا ہو۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے اس کی حکمت کے مطابق لایا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے، اور فرمانبردار بندوں کے لیے ہدایت اور نجات و سعادت کی خوشخبری ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہ قرآن تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ لیکن جس آدمی کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ بھی ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا، اور بالآخر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ بے شک جھوٹی افطرا پردازی تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے،
اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کرے گا سوائے یہ کہ اس پر جبر کیا جائے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر قائم ہو اور وہ مجبوراً زبان سے کوئی کفر کی بات کہہ دے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جو کوئی ایمان لانے کے بعد دل کی رضامندی سے کفر کا راستہ اختیار کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کو بڑا شدید عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ غضب اور عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور یقیناً اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ حقیقت ہے کہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر جن لوگوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ہر طرح کی مصیبتوں پر صبر سے کام لیا، تو یقیناً آپ کا رب، ہاں یقیناً آپ کا رب ان آزمائشوں میں پورا اترنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت ہجرت حبشہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن ہر شخص صرف اور صرف اپنے ہی دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔